بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف یہ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اسلامی عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور انہیں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت سے صورت کی ابتدا ہوئی، توحید پر دلائل، حشر کے دلائل اور بتوں کی مذمت، جن کو مشرکین مکہ شرک کے اندھیرے میں مبتلا ہو کر اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان کو نفع نقصان کا مالک، بگڑی بنانے والا، مختار کل سمجھتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے کہ یہ دعائیں سنتے ہیں اور دعائیں قبول کر سکتے ہیں۔ مشرکین کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو اس پر مختلف قسم کے اعتراضات اور اشکالات اور شبہات پیش کرتے۔ اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں کیا گیا، اور کبھی اس کو جادو کہتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے کہ انہوں نے خود اس کو بنایا ہے، ان کا اپنا کلام ہے، خود تراشیدہ ہے۔ تو مختلف طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ سورہ احقاف 2 متضاد نمونے بھی پیش کر رہی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا جس کا دل نور ایمان سے بھرا ہے اور اس کے قدم شریعت پر مضبوطی سے ٹکے اور جمے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے جوان کرتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمال کو پہنچتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا وہ کرتا ہے کہ ایسی اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر جن سے تو راضی ہو۔ تیسری یہ دعا کرتے ہیں کہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یہ 3 دعائیں، یعنی ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے فرمایا جنت کا وعدہ ہے۔ اب 3 دعائیں کتنی جامع دعائیں ہیں۔ دوسرا نمونہ شقی اور بدبخت اور نافرمان بیٹے کا ہے، جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں تکبر سے اور اکڑتے ہوئے کہتے ہیں، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، کوئی بھی دوبارہ ابھی تک نہیں آیا، کوئی بھی زندہ نہیں ہوا۔ تو پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا اہل کفر کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ تو یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف میں واقعہ بیان کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا۔ کئی دنوں میں یہ گرمی کا شکار تھے اور شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج بارش ہوگی، اور خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکلے، اس بادل کے نیچے جمع ہوئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور بڑے جسیم اور بڑے بھاری لوگ تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پہ اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ کیوں محسوس ہوتا تھا کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں، پتنگے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا، وہ زمین پر مردار پڑے ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا، عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، باز آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو چھوڑ دو۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، اور صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اسی پر سورت کو مکمل کر دیا گیا۔ سورہ محمد، یہ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 سورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔
سورہ آل عمران، احزاب، سورہ محمد اور سورہ فتح، ان 4 مواقعوں کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کفار کے ساتھ لڑائی کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ اس سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا، کفار کے باطل دعووں کی تردید کی گئی۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کو وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی تو ہوگی نا۔ جب انسانوں میں 2 گروہوں کا وجود ہوگا، 2 گروہ پائے جائیں گے تو کشمکش تو ہوگی، ٹکراؤ تو ہوگا، لڑائی تو ہوگی۔ اس لیے فرمایا جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو خوب مار چکو، جو باقی بچیں ان کو قید کر لو، ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی نہ کرو۔ اب دیکھیں، جیسے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو آزاد نہ کیا جائے، نہ آزاد کیا جائے ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ بھی یہی تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کر دینا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے فدیہ دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کو آزاد نہ کیا جائے، نہ چھوڑا جائے، تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ تو بہرحال حکم قیدیوں کے بارے میں، جو لوگ میدان جنگ میں قید ہو جائیں ان کی کچھ صورتیں ہیں، وہ سمجھ لیجئے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ لو، احسان کرو اور چھوڑ دو، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، کہ کچھ مسلمانوں کے قیدی بھی ہوئے ہوں گے، ان کو چھڑوا لیا جائے اور ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اس کے بدلے میں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب کا درجہ نہیں ہے، امکانی صورت ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کی اب کسی کے مجاہد کے پاس جو بھی آئے گا اس کے قبضے میں آئے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو غلام بنا لیا جائے گا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام باندیاں بنانے کی اجازت تھی، پوری دنیا میں ایسا کیا جاتا تھا، رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ آزاد انسانوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے اور بیچ دیتے۔ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے، ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ غلاموں باندیوں کو حقوق اسلام نے دیے، اور ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی فرمان روا تھا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی اور انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون بھی اس کے اندر رکھا، تو انہیں خرید کر آزاد کیا جائے۔ قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے، گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی تھی ان کو، صحابہ اکرام کتنے غلام آزاد کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کی جھلکیں بھی دکھائی ہیں، اور ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور وعید کے انداز میں بتایا کہ اگر تم منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، تو تمہاری جگہ اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے اور جہاد کریں گے۔ اسی پر سورت کو مکمل کر دیا گیا۔ سورت الفاتح یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تھے
واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت کے مضامین سمجھنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کو سمجھ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا مدینہ منورہ میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف ہو رہے، جب آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات کی، صحابہ بہت خوشی میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذی-القعدہ کا مہینہ تھا، 14 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، مدینہ منورہ سے چل پڑے اور مکہ والوں کو آپ کی روانگی کی اطلاع ہوئی، انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جا کر انہیں بتا دیا جائے ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے، ان کو جا کر سمجھایا جائے ہمارا مقصد محض عمرہ اور زیارتیں ہیں اور کچھ مقصد نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ادھر افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے جو بیعت کی تھی، آپ نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے صحابہ سے بیعت لی کہ واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تمام شرکائے بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اس لیے بیعت کو بیعت رضوان کہا۔ تو بعد میں افواہ جھوٹی ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہیں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی بات سکھوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ واقعتاً یہ فتح مبین تھی۔ ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کے سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت کے مجاہدین کا لشکر تھا 10,000 تھا۔ تو یہ امن کا جو معاہدہ تھا وہ اس کی وجہ سے یہ انقلاب آیا۔ مصالحت کی بنا پر مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے، تو مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، ان کی پختگی کو دیکھا، زبان کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، امانت کو دیکھا، عصمت کو دیکھا، معاملات کو دیکھا۔ مشرکوں کو سوچنے پر اس بات نے مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور کل کے راہزنوں کو زاہد اور پارسا اور متقی بنا دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقویٰ تھا، یہ ایمان تھا، خود بہت ایمان کے سامنے ان کی گردنیں جھکیں۔ سورۃ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر کو بیان کر رہی ہے، اس لیے ان میں ان واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت تھی۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی خوشخبری سنائی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، کافروں اور منافقوں کے لیے وعیدات بیان کی۔ پھر یہ صورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان میں مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے اور اپنے علاقے سے سب کچھ کو چھوڑ کر ہجرت کی اور غیر مسلح ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک ہم لڑیں گے اور میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جذبہ بہت پسند آیا، فرمایا جو لوگ تم میں سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا
اس نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی اور سکینہ نازل کی اور انہیں فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے، اور وہ باطل گمان رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کوئی مسلمان بھی واپس نہیں آئے گا۔ اور صرف فتح میں اس خواب کو بھی بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ سورت کے اختتام پر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، 3 امور کو بیان کیا۔ پہلے یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ باقی علمی غلبہ تو آج بھی اسلام کو ہے، ہر زمانے میں علمی غلبہ اسلام کو ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم ہیں، وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں۔ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آگے سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات، حجرہ کی جمع ہے گھر، کمرہ، کیونکہ سورت میں ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناشنا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں خطاب کرتے تھے، کمرے سے باہر ہی آوازیں لگانا شروع کر دیتے تھے، اس لیے سورت کو سورہ حجرات کہتے ہیں۔ اس سورت میں مکارم اخلاق بھی بیان کیے گئے، اس لیے اس کو سورت الاخلاق والآداب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا۔ مضامین کیا ہے؟ ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا۔ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں اپنی رائے اور فیصلے کو ہرگز ظاہر نہ کریں، آوازیں پست رکھیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ اور پھر اجتماعی اور معاشرتی آداب کو بھی بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ افواہوں پر کان مت دھرو جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے۔ ارتیوں یا افواہوں پر اعتماد بعض اوقات باہمی قتل و قتال تک معاملات کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، برسر پیکار ہو جائیں، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان چاہے گورے ہوں، کالے ہوں، امیروں، غریبوں، اجمیوں، عربیوں، آپس میں بھائی ہیں۔ پھر 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات متاثر اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو جھگڑوں کے اسباب ہیں، کوئی آدمی بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جن میں سب سے پہلی برائی جس سے منع کیا وہ یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تانا دینا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ اور تیسری برائی، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، نام بگاڑ کر پکارنا جس سے اس کا دل دکھے۔ چوتھی برائی یہ کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ 5ویں برائی یہ کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹو میں نہ گرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا۔ ارتبو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، وہ لوگوں اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹو میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالی گھر کے اندر رسوا کر دیں گے۔ اور 6 معاشرتی خرابی اور برائی بیان کی جس سے ان آیات میں منع کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں، اس کا بھائی ہے، اور وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں، مردہ کا ہے۔ باہمی تعلقات کی خرابیوں کا ایک سبب حسب، نسب، مال، دولت پر فخر اور غرور بھی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ سورہ حجرات میں قوم، قبیلے، ذات، لسانی، ان ساری باتوں کو جڑ سے کاٹ کر رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگوں میں ان چیزوں میں بڑا تعصب تھا، قومی، لسانی، ذاتی یہ تعصبات تھے،
سورہ حجرات نے ان کو جڑ سے کاٹا۔ آخری آیات میں بتایا کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کے اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو، اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی پر امادہ کرے۔ آگے سورہ قاف مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، قوم شعیب، ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ قومیں بھی ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، اور انسان کی مسئولیت کا احساس کی صورت دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے۔ اس کے ساتھ انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جب موت آئے گی وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اختتام سورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین کی گئی۔ سورۃ الذاریات، سورہ ذاریات مکی سورت ہے، 60 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کو بیان کیا گیا، ان کا تذکرہ قسم کھا کر کیا گیا، اور فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے، وہ انصاف کا دن ضرور واقعہ ہوگا، آئے گا۔ پھر آسمان کی قسم اٹھائی، کل کے کافر ہوں یا آج کے ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفرق نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر سورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات کو بھی بیان کرتی ہے۔ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، کم سوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے دلائل بیان کیے۔ زمین کا تذکرہ کیا، فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ خود انسان جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے بڑا عجوبہ ہے، کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، شکل، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور سننا، دیکھنا، بولنا، سوچنا، احساسات، کھانا پینا، خون کی گردش، رگوں کا پھیلاؤ، اعصاب، ہر چیز الگ الگ ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی لکیریں، لائنیں، سب چیزیں الگ ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا، جان لے، اس کو پتہ چل جائے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی بیان کی گئی، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا زیادہ تر انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے، زمین پر پہنچتی ہے اور وہاں سے بنجر زمین کو بارش برس کر حیات بخشتی ہے، اور وہاں سے پھر پھل پھول غلے نکلتے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ نکلتے ہیں، وہ دودھ دیتے ہیں، گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ پھر فرشتوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے، آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے کریمانہ عادت کے مطابق مہمان نوازی کرتے ہوئے بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانے کو لیے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ وہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کس مہم کے لیے آئے ہیں، کام کیا ہے، ترتیب کیا ہے آگے کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر عذاب نازل کریں۔ قوم لوط کے علاوہ سورۃ الذاریات فرعون اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بھی ذکر کرتی ہے۔ سورت کے اختتام پر جن اور انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے۔ کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن
عذاب کی وعید بھی سنائی گئی اور اسی پر سورت کو مکمل کر دیا گیا۔